دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک سچا اور دل کو چھو لینے والا قصہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی ہے۔ اس کہانی میں آپ کو غربت، مجبوری اور انسانیت کا ایک سبق ملے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، خود بھی اور اپنے بچوں کو یہ قصے اور کہانیاں سناتے رہیں۔ وہ بچہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ ماں اور چھوٹے بہن بھائی بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچے کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ بچے نے سوچا، میں کچھ بھی کروں، گھر والوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرنا ہے۔ مجبور ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ روٹی چوری کرے گا۔ جب وہ رات کو تنور کے پاس گیا، روٹی اٹھائی تو لوگوں نے اسے دیکھ لیا۔ سب نے شور مچایا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور مارا پیٹا۔ لوگوں نے اس معصوم بچے کو چور سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بچہ ڈرا ہوا تھا، رو رہا تھا، لیکن اس کے پاس صفائی دینے کے لیے کوئی نہ تھا۔ اگلے دن اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج صاحب کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی خطرناک چور ہوگا جس نے بڑی چوری کی ہوگی، لیکن دوستو، جج نے جب معصوم بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اتنا چھوٹا اور معصوم بچہ۔ جج نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا تم نے واقعی چوری کی ہے؟ بچے نے روتے ہوئے کہا کہ جی جج صاحب، کئی دن سے گھر میں کھانا نہیں تھا۔ ماں اور بہن بھائی بھوک سے مر رہے تھے۔ میں مجبور ہو کر روٹی چوری کرنے گیا تھا اور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ یہ سن کر جج نے کہا، ٹھیک ہے، تم پر جرمانہ لگتا ہے، لہذا اتنے لاکھ روپے جرمانہ ادا کرو۔ یہ سن کر کمرہ عدالت میں سب لوگ خوش ہو گئے کہ چور کو سزا مل گئی، لیکن اگلے ہی لمحے جج نے کہا، یہ جرمانہ میں خود ادا کروں گا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جج نے ایسا کیوں کہا اور کس وجہ سے کہا۔ جج نے پھر کہا کہ نہیں، صرف میں نہیں، اس کمرے میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں سب پر اتنا ہی جرمانہ ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ جج نے حکم دیا کہ ابھی سب لوگ اپنا جرمانہ جمع کرواؤ اور یہ سارے پیسے اس بچے اور اس کے گھر والوں کے حوالے کرو۔ یہ فیصلہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے جج سے پوچھا کہ جج صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ ہمیں جرمانہ کیوں لگا رہے؟ حالانکہ چوری تو ہم نے نہیں کی، چوری تو اس بچے نے کی جو آپ کے سامنے موجود ہے، مجرم تو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ جج نے کہا کہ اگر ایک بچہ، اس کی ماں، بہن بھائی کئی دن سے بھوکے ہیں اور آخر یہ مجبور ہو گیا روٹی چوری کرنے پر، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پڑوسی، رشتہ دار سب مر چکے تھے۔ جج نے کہا کہ جب ایک معاشرے میں اتنے امیر لوگ ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، اور پھر بھی ایک بچہ بھوک کی شدت کی وجہ سے چوری کرے، آخر اتنا مجبور ہو جائے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ چوری پر مجبور ہو جائے، اور بالکل معصوم بچہ جس کی عمر ابھی تعلیم کی ہے، لیکن غربت نے اس کو چور بنا دیا ہو۔ کہا کہ تو وہ قصور اس معصوم بچے کا نہیں، ہمارا ہے، ہمارے معاشرے کا ہے۔ دوستو، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ جب کوئی غریب آدمی خودکشی کرتا ہے، غربت سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے اور پھر خودکشی کرتا ہے، اس کی وجہ یقیناً ہم ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، اس کے پاس رہنے والے پڑوسی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ لہذا ہم کوشش کریں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس رشتہ داروں میں، قرب جوار میں، پڑوس میں دیکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے بچے بھوک کی شدت سے مر رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علاوہ دوسروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔